أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کسی اور سے نہیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت ہمارے زیر بحث ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس اقرار و اعتراف پر بندے کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے کچھ فارغ وقت نکال، یہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو تونگری اور غنا اور مالداری سے بھر دوں گا، کیونکہ ان الغنا غنا القلب، مالداری کثرت دولت کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری دل کی مالداری ہے۔ اگر تو میری عبادت کے لیے متفرغ ہوگا تو میں تجھے مالداری عطا فرماؤں گا اور تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ پھر خاص طور پہ آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں منفی سوچ اور منفی تعلقات کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار کی طرف توجہ دینی چاہیے، جس کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد گرامی ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، جو بندہ فتنوں میں میری عبادت کرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا کہ جیسے وہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا ہے، یعنی میرے پاس ہجرت کر کے پہنچنے کا جو اجر و ثواب ہے اور جو اس کا فائدہ ہے، وہی فائدہ اور وہی اجر و ثواب فتنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہے۔ تو ایاک نعبد جو ہم اقرار کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ نعبد مضارع کا صیغہ ہے جو کہ مستقبل کے معنی میں ہے، اور مضارع مستقبل میں استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ ایک ہے ایاک عبدنا ماضی کا صیغہ، اس کا معنی ہم نے تیری عبادت کی ماضی کے حوالے سے، اور ایک ایاک نعبد، اس میں حال اور استقبال دونوں معنی ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ ایک اقرار ہے، ایک عقد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ہر وقت کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ اس عقد پر استقامت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، اس کا یہ اجر و ثواب ہے کہ ہجرت الیہ، کہ جیسے وہ شخص ہجرت کر کے میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ تو ہجرت کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ جانا، اس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا قرب اور آپ کی صحبت اور آپ کی معیت کا جو اجر اور فائدہ ہے وہ اس بندے کو حاصل ہوگا۔ تو یقیناً فتنوں کے دور میں جو ہمارے منفی اشتغالات ہیں ان سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالتے رہنا انتہائی موجب اجر ہے۔ اور چونکہ فتنوں کے دور کی بات ہوئی تو عبادت کے تعلق سے ایک نقطہ اور بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ کریں، رکوع کریں یا اس کے نام کی نظر و نیاز دیں، بلکہ کسی کی بات کو ماننا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی عبادت کی تکمیل اس کی اطاعت کے ساتھ ہے، فرما برداری کے ساتھ ہے۔
اور اگر یہ اطاعت کا حق آپ کسی اور کو دے دیں تو گویا آپ نے اس کی عبادت کی. یہ استعمال قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. حالانکہ وہ عبادت بتوں کی کرتا تھا وہ اور اس کی قوم، لیکن شیطان کی عبادت نہ کیجیے اس کا معنی یہ کہ بتوں کی عبادت شیطان کی پیروی میں کرتے ہیں تو یہ شیطان کی عبادت ہی قرار پائے گی. ایک بندہ جس کی پیروی شروع کر دے گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. جس کی ایک صریح دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث جس میں عدی بن حاتم کا قصہ ہے. اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا. آپ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے مولویوں کو اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا اللہ کے سوا. تو عدی یہاں خاموش نہ رہ سکے اور عرض کیا کہ ما عبدناہم، ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادوں کی اور علماء کی عبادت نہیں کی، راہبوں کی، پیروں کی، مولویوں کی ہم نے کبھی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے کیسے کہہ دیا رب بنا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے سوال کیا الستم تستحلون ما احلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم، کہ عدی یہ بتاؤ کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو چیز تمہارے لیے حلال کہی اس کو تم نے حلال نہیں مانا، اور جس چیز کو حرام کہا اس کو حرام نہیں مانا؟ عرض کیا کہ جی ہاں یہ تو ہوا، ان کے حلال کو حرام مانا حلال اور ان کے حرام کو حرام مانا. فرمایا کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے. اس کا معنی یہ کہ حلال و حرام میں آپ کسی کی پیروی کریں گے تو گویا آپ اس کی عبادت ہی کر رہے ہیں. تو فتنوں کے دور کی بات ہے، ہمارے سامنے نصب العین جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، کتاب و سنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی تعلیمات، یہ کافی ہونی چاہیے. اور اگر ہم دوسروں کو اپنا لیڈر، قائد بنا کر، مان کر، ہر سیاہ و سفید میں ان کے پیروکار بن گئے جو کہ فتنوں کے دور کا شاخصانہ ہے، تو یقیناً یہ عبادت کے مفہوم میں آئے گا، جبکہ آپ کا اقرار اس سے مختلف ہے. آپ کا اقرار اور آپ کا اعتراف بار بار ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہو، جس کے ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ دونوں اطاعتیں ایک ہیں، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو پھر اگر کسی غیر کی اطاعت ہوگی وہ اس کی عبادت ہوگی، وہ اس کی پوجا ہوگی، جو کہ ایاک نعبد کے اقرار کے منافی. تو فتنوں کے دور میں یہ منہج عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، صبح و شام کے اذکار کا ایک انتہائی قیمتی منہج ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے اور اختیار کرتے رہیں، جو کہ انتہائی عافیت اور سعادت کا راستہ ہوگا. دوسرا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی وہی حصر اور قصر کا انداز ہے، جس کا معنی ہم نے کیا کیا، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں. توحید ہے نا، اور توحید نفیاً و اثباتاً، ایک چیز کا انکار اور ایک چیز کا اقرار. انکار کس کا؟ ہر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا. اقرار کس چیز کا؟ صرف اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے رہنے کا.
استعانت، نستعین، یہ عون سے ماخوذ ہے. عون کا معنی مدد، اور نستعین جمع کا صیغہ اور اس کی سین طلب کا معنی دیتی ہے. تو پورا جملے کا معنی کیا ہوگا؟ اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے. اور یہ ایک لازمی عقیدہ ہر انسان کا ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک ہے، شرک اکبر. ایسا شرک جو بندے کو ملت سے خارج کرنے والا ہے اور کفر کی وادی میں دھکیلنے والا ہے. ہم آگے اس کی صراحت کریں گے کہ شرک یہ کیسے ہوتا ہے اور کس قسم کی استعانت شرک اکبر کے زمرے میں آتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے. اللہ رب العزت مطلقاً مسبب الاسباب ہے، ہر چیز عطا فرمانے والا ہے. اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لہذا ہمیشہ اسی کو پکارنا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے پکارا جائے، یہ اس کی چاہت ہے. تبھی تو ہر رات وہ جب آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے. حل من سائل فأعطیہ، کوئی سائل ہے میں اس کو عطا کروں. حل من مستشفی فاشفیہ، کوئی شفا کا طالب ہو میں اس کو شفا دوں. اور حل من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق کا طالب ہو میں اس کو روزی دوں. اور روزانہ رات کو اللہ رب العزت نزول فرما کر یہ پکارتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ فجر کے طلوع ہونے تک. اور ثم یصعد، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ دوبارہ چڑھ جاتا ہے. اس کا نزول اور چڑھنا یہ اس کے صفات فعلیہ اختیاریہ میں سے. اپنے اختیار سے وہ نزول فرماتا ہے اور اپنے اختیار سے صعود عرش پہ چڑھنا فرماتا ہے. نزول اور صعود دونوں کی کیفیت ہم نہیں جانتے. نہ اس کا نزول مخلوقات جیسا ہے، نہ اس کا صعود مخلوقات جیسا ہے. جیسا اس کے شیان شان ہے، جیسا اس کے جلال کے لائق ہے، کما یلیق بجلالہ. نہ اس میں کوئی تعویل ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے، اور نہ کوئی تعریف کا پہلو. اور یہاں شاہد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز ہر رات کو آسمان اول پہ نزول فرما کر یہ پکارتا ہے کہ مجھ سے روزی طلب کر لو، شفا طلب کر لو، کچھ سوال ہے تو وہ کرو، میں عطا کروں. تو ایاک نستعین، اس سے یہ کلام اور موقع ہو جاتا ہے کہ تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تو ہی مدد کرنے والا ہے. ایک حدیث قدسی صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کی روایت سے رضی اللہ عنہ، اس میں تقریباً تمام زندگی کے شعبہ جات کا ذکر، اور یہ صراحت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہم سب محتاج ہیں ہر شعبے میں اور ہر میدان میں. حدیث کے 10 جملے ہیں اور 10 کے 10 جملے یا عبادی سے شروع ہوتے، اے میرے بندو، اے میرے بندو. یعنی بڑا محبت بھرا انداز. ان میں سے چند جملے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. بس مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. مانا کھانا کھانے میں اور کھانے کی طلب میں ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کھانا اللہ کے پاس اللہ کی عطا سے آتا ہے.
کوئی غیر اگر آپ کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے امر سے دیتا ہے، اس کا امر نہ ہو تو ایک ذرہ بھی دینے پر قادر نہیں، اللہ کے امر سے دیتا ہے۔ تو یہ بھوک دور ہوتی ہے اللہ کے امر سے، اللہ کی عطا سے۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب برہنہ اور ننگے بدن ہو، مگر جسے میں لباس پہنا دوں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ تو کھانے پینے میں بندہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ لباس میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ ہمارے ذاتی کمال کا نتیجہ ہے، صرف اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ ایک وقت ایسا تھا لوگوں کو لباس میسر نہیں تھا، پھر اللہ نے راستے کھولے۔ اگر آپ کی طاقت میں لباس ہے تو قیامت کے دن پہن کر دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انکم تحشرون الی ربکم حفاۃ عراۃ غرلا، تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں اور ننگے بدن، برہنہ بالکل، لباس نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اگر طاقت ہے کسی میں تو لباس لے کر اٹھے، مانا یہ اللہ کی دین ہے، اس دن اللہ پہنائے گا تو لباس حاصل ہوگا۔ آج بھی اللہ کی عطا سے لباس میسر ہے، تو ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، ہدایت پر کون ہے؟ جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ مانا دین بھی دنیا بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، کھانے پینے میں پہننے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہدایت حاصل ہونے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ آپ ہدایت کا سوال کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، جس کو چاہے دے، ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ اس کی مشیت ہے۔ ہدایت بہت ہی قیمتی دولت، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب من لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے ہر ایک کو، خواہ محبت ہو یا نہ ہو، کفار کو بھی دے رہا ہے، مشرکین کو بھی دے رہا ہے، فاسق و فاجروں کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ جس سے محبت ہے اسے بھی دیتا ہے، محبت نہ اسے بھی دیتا ہے، کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اگر پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے نزدیک صرف ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا، مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت دین کی ہے، اس لیے فرمایا فلا یؤتی الدین الا من یحب، کہ اللہ تعالیٰ دین صرف اس شخص کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی۔ تو مجھ سے ہدایت مانگو، دین مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ صدق دل سے طلب کرو میں تم کو عطا کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا، اے میرے بندو تم سب کے سب دن رات گناہ کرتے، سب گناہ کرتے، گناہ گار، اور صرف اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ اختیار بھی خالق کائنات کے پاس۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تم سب گناہ کرتے ہو، گناہوں کے مرتکب ہوتے ہو، اور صرف میں ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو معاف کر دوں۔ یعنی کوئی زندگی کا شعبہ باقی نہیں بچا، اس میں دین، دنیا، قیامت، ہر چیز آ گئی،
گناہوں کی بخشش کا تعلق اخروی سعادت کے ساتھ، ہدایت کا تعلق دنیا اور آخرت کی سعادت کے ساتھ ہے، قبر کی سعادت کے ساتھ ہے، اور پھر دنیا میں اناج، رزق، پانی اور کھانا اور لباس، یہ دنیا کے سعادت کے امور ہیں، اور ان تمام شعبہ جات میں، تمام امور میں ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کے خزانوں کی کیفیت کیا ہے، اس کے خزانوں کا عالم کیا ہے؟ اسی حدیث میں آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر تم سب کے سب، اگلے پچھلے سارے لوگ جو پیدا ہو کے مر گئے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، جو آج موجود ہے وہ بھی ہوں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا وہ بھی آج ہی پیدا ہو جائیں، اور صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی، انسان بھی اور جن بھی، اگلے پچھلے سب پیدا ہو کر آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ثم سألونی، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں۔ پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں سب کی دعا فوری قبول کر لوں۔ ان ایک میدان میں پوری خلق جمع، انسان بھی اور جن بھی، اولین و آخرین سب، اور سب ایک ہی وقت میں مانگ رہے ہیں، اور جو جی چاہے مانگیں، اور اللہ فوری سب کو عطا کر دے، وہ قادر۔ فرمایا کہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر، یعنی سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے۔ وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی؟ کوئی کمی محسوس ہوگی؟ ایک بحر زخار چل رہا ہے، اس میں سوئی ڈبو کر نکال دیں، کوئی پانی میں کمی واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی سب کو عطا کر دینے کے بعد۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ خاص تجھی سے مدد طلب کی جائے، کسی اور سے نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو، اپنے عمزاد کو کچھ علم نافع دیا، اعتقادی امور بتائے اور سمجھائے۔ بڑی وہ ایک مشہور حدیث ہے، اس میں یہ جملے بھی آپ نے ارشاد فرمائے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی استعانت کرو، مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے کرو۔ یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت کرو۔ وہ خود دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ دنیا والے اگر ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ وہاں کہ عبداللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی استعانت کرو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور صحابہ دائیں بائیں اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اچانک ایک سوال کیا، جملہ ارشاد فرمایا، مَن يَضْمَنْ لِي وَاحِدًا أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ، کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک بشارت کا انداز، اللہ کے پیارے پیغمبر الصادق المصدوق، سچے اور سچے قرار دیے گئے، ایک ضمانت دے رہے، گارنٹی دے رہے، تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری فوراً تیار ہو گئے کہ میں تیار ہوں ضمانت دینے کے لیے۔
جو چاہے آپ فرمائیں، میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسأل الناس شیئا، کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا، لوگوں سے مدد طلب نہ کرنا۔ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی استعانت کرو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ تو یہ مسئلہ بڑا عظیم الشان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ عبادت جیسے ہم نے بتایا ایک غایت ہے، اور استعانت اس کا ایک وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کی عبادت کرنے کے لیے مدد طلب کی جائے۔ جیسا آپ نماز سے فارغ ہو کر دعا کرتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ایک نماز سے فارغ ہوئے، رکوع کیے، سجدے کیے، قیام کیا، قرات کی، تشہد کیا، التحیات پڑھا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما اپنا مزید ذکر کرنے پر، اچھی عبادت کرنے پر، اور اپنا شکر ادا کرنے پر۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی نیک راہ پر چلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے۔ تو ہم نے واضح کیا کہ استعانت توحید ہے، استعانت باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ عین توحید، جبکہ غیر اللہ سے استعانت شرک اکبر، جو بندے کو ملت سے خارج کر دے گا۔ ہاں کچھ تفصیل ہے، قدر تفصیل۔ امور کی دو قسمیں، نمبر ایک وہ امور جو تحت الاسباب ہے، جو میں اور آپ دینے پر طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور نمبر دو وہ امور جو فوق الاسباب ہے، جو بندوں کی قدرت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں۔ اللہ ہر شے پر قادر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر۔ فوق الاسباب، فوق الاسباب امور میں غیر اللہ سے سوال کرنا شرک اکبر۔ مثلا کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ کے اختیار میں، مثلا اولاد دینا، آپ اولاد کا سوال کسی غیر اللہ سے کریں، شرک اکبر، ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والا اور کفر کی وادی میں داخل کرنے والا۔ یا بچے کا بیٹا یا بیٹی ہونا، کسی غیر سے آپ سوال کریں کہ مجھے بیٹا دے دے، اولاد تو ہو رہی ہے، اسے بیٹا کر دیں، یہ بھی خالق کائنات کا فعل ہے، اور یہ امر بھی فوق الاسباب۔ زندہ کرنا، مارنا اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کے امور ہیں، فوق الاسباب۔ اس میں کسی غیر اللہ سے سوال یا استعانت ناجائز ہے اور شرک اکبر۔ مگر کچھ امور ایسے ہیں جو انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں۔ خود قرآن نے اور احادیث میں اس تعاون کا ذکر موجود ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تم سے دینی امور میں لوگ مدد طلب کریں، تم پر مدد کرنا فرض ہے، یعنی مدد کو فرض قرار دیا جا رہا ہے۔ مدد کرو اپنے بھائیوں کی، مستضعفین کی، کمزوروں کی مدد کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ تو یہ تعاون کے امور ہیں، بہت سے نصوص اس پر شاہد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ خود نبی علیہ السلام کے دور میں اس کے مشاہد موجود ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں سارے صحابہ شریک تھے، اینٹیں اٹھا رہے تھے،
یہ باہمی تعاون کی فضا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں تمام صحابہ شریک تھے، یہ باہمی تعاون کی فضا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر ایک بھاری چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تو صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے مدد طلب کی۔ یہ معاملہ تحت الاسباب، فوق الاسباب نہیں۔ انسانوں میں قوت برابر تو نہیں ہوتی، کسی کی طاقت زیادہ، کسی کی طاقت کم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الخلق ہے، سب سے کامل خلقت آپ کی، اور قوت میں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ سے ذکر کیا گیا کہ وہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا، آپ تشریف لائے، کدار اٹھائی، حالانکہ بھوک سے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر ایک ضرب لگائی، چٹان ٹوٹ گئی، دوسری تیسری، بالکل اللہ نے اس کو ریدہ ریدہ کر دی۔ یہ ایک مدد کی صورت، مگر وہی تقسیم کہ امور کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ امور ہوتے ہیں فوق الاسباب جن پر اللہ ہی قادر، اور اللہ ہر شے پر قادر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر۔ اور کچھ امور ایسے ہیں جو بندوں کے جو ہے وہ تعاون کے دائرے میں رکھے گئے، ایک دوسرے کی مدد کرنا معاشرتی طور پر، یہ تحت الاسباب امور ہیں، ان امور میں مدد لی جا سکتی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ کسی کی مدد کر دو اس کا سامان اٹھانے میں، اس کا سامان اس کی سواری پر لادنے میں، اس کی مدد کر دو۔ تو اس طرح کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں، مگر یہ سارے کے سارے امور کون سے ہیں؟ جو تحت الاسباب ہیں۔ ان امور میں باہمی تعاون کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، یہ شرک نہیں۔ لیکن شرک کیا ہے؟ ایسے امور میں مدد چاہنا جو کہ اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ لیکن ایک نقطہ اور ہے یہاں پر، آپ اگر تحت الاسباب امور میں کسی بھائی کی مدد چاہیں گے تو آپ کا عقیدہ کیا ہو کہ میں اس سے مدد نہ کروں، مگر مدد کرنے کی توفیق اللہ دے گا، توفیق اللہ کی طرف سے۔ کوئی شخص آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ایک سوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ توفیق دے گا تو وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ ڈاکٹر آپ کو دوائی دے سکتا ہے، شفا کی گارنٹی نہیں، شفا اللہ کی طرف سے۔ تو آپ کا اس ڈاکٹر پر یہ اعتقاد نہ ہو، نہ اس کی دوا پر اعتقاد ہو کہ اس سے شفا ملے گی، بلکہ اعتقاد یہ ہو کہ اللہ کے امر سے شفا ملے گی۔ کسی کے گھر اگر اولاد نہیں ہو رہی، بیوی یا شوہر بانجھ ہیں، دوا استعمال کر رہے ہیں، تو اس دوا کی تاثیر پر اعتقاد نہ ہو، بلکہ اصل اللہ تعالیٰ کا امر، اس کا حکم، اس کی قدرت پر یقین ہو کہ شفا اللہ کے امر سے ملے گی، اولاد اللہ کے امر سے ملے گی۔ تو جو تحت الاسباب امور ہیں ان میں بھی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ اس کے امر سے جو کچھ ہوگا ہوگا، اس کے امر کے بغیر نہیں۔ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ باہمی تعاون کے امور میں بھی عقیدہ کیا ہو؟ اللہ کے امر سے یہ فائدہ ہوگا، اللہ کے امر سے شفا ملے گی۔ کسی بھائی سے آپ رقم کا مطالبہ کریں تعاون کے لیے اور وہ آپ کو دیتا ہے تو عقیدہ کیا ہو؟ اللہ کے امر سے دے گا، اس کے حکم سے دے گا۔ تو باہمی امور میں بھی جو ایک تعاون کی فضا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوگی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی اور کی نہیں، اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی اور سے نہیں۔ تو اس آیت کریمہ نے ہمیں 2 اہم اعتقادی امور عطا فرمائے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس عبادت میں کوئی شریک نہ ہو، اور اگر شریک مقرر کیا جائے گا تو اللہ کی جناب میں یہ سب سے بڑی ایک کوتاہی اور عیب منسوب کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ شریک مقرر کرنے کا معنی اللہ کا شریک مقرر کرنا، کیونکہ بہت بڑی جسارت
ہمیشہ شراکت کا نظام کمزوری پر قائم ہوتا ہے، طاقت پر قائم نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی آپ کسی کے پارٹنر بنتے ہیں یا بناتے ہیں تو کسی کمزوری کی بنا پر، اپنا کاروباری نفع کو تقسیم نہیں کرتا۔ سرمایہ کی کمی ہے تو آپ کسی سے کہیں گے آپ شامل ہو جائیں، عددی نفری کی کمی ہے تو آپ کسی سے کہیں گے آپ شامل ہو جائیں، کمزوری کی بنا پر۔ کاروبار وسیع ہے، اکیلے سنبھال نہیں سکتے، ہم دو بھائی مل کے کر لیتے ہیں، میں یہاں سنبھالوں آپ وہاں دیکھیں، کمزوری کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کون سی کمزوری کہ اس کے شرکاء مقرر کرتے ہو؟ تو یہ شرک اکبر ہے۔ اس طرح استعانت جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مختلف پکارے ہیں، مختلف نعرے ہیں، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا ہے، یہ سب ایاک نستعین کے مقام کے خلاف ہے، اس عقیدے کے خلاف۔ فلاں دستگیری کرنے والا ہے اور فلاں جو ہے وہ روزی دینے والا ہے، داتا ہے، بلکہ ایسے ایسے بھیانک نعرے ہیں۔ وہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ان شرک کیا ہے؟ اللہ بھی دے گا اور خواجہ بھی دے گا، اور یہ کیا کہہ رہے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار۔ ان کیسے کیسے کفریہ کلمات، کفریہ کلمات۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو عقد اللہ تعالیٰ کے ساتھ سورہ فاتحہ میں آپ کرتے ہیں، اور انتہائی اہم اعتقادی امور ہیں۔ ایک کا تعلق توحید الوہیت سے ہے اور ایک کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مانا تو الہ ہے، یہ توحید الوہیت ہے، اور تجھ سے استعانت کرتے ہیں، مانا تو مدد کرنے والا، تو روزی دینے والا، یہ توحید ربوبیت۔ تو یہ دونوں اقرار سورہ فاتحہ کی صورت میں بار بار جو ہے وہ صبح شام ہوتے ہیں۔ اصل حق یہ ہے کہ ان اقراروں پر، ان دونوں اعترافات پر، اور جو دونوں ایک ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان پر مستقلاً قائم ہوا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا بھی ہو۔ اس کے بعد پھر امور واضح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوں گی۔ چنانچہ سورہ فاتحہ نے ان سارے ادب سکھائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب۔ الحمد سے آغاز ہوا اس مانگنے کے سلسلے کا۔ سب سے پہلے الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ یہ توحید الوہیت کا اس بات اور اقرار ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایسا مالک کہ کسی بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک قدم اٹھانے کا اختیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جیسے میں نے بتایا تھا اپنی گردن گھمانے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جہنم سے نکالے گا، اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہی ہوگا، اور جنت پیچھے ہے، اور اللہ سے وہ دعا استدعا کرے گا، اصرف وجہی عن النار، کہ یا اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے۔ مانا چہرہ پھیرنے کا، گردن گھمانے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی تمجید ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو اہم اقرار، اعتقادی اقرار، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی اور کی نہیں، اور تجھ سے استعانت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی اور سے نہیں۔ ان تمام آداب کے بعد اب جو مانگنا ہے مانگو۔ آگے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ ایک بہت ہی عمدہ ترتیب، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کر رہا ہے، اس کی تمام اقسام توحید کا اقرار کر رہا ہے، اپنی ذلت اور مسکنت، عجز اور انکساری کا اعتراف کر رہا ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا،
اور توفیق طلب کرنا، یہ سورہ فاتحہ دعا کے بہترین ادب کی ایک تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے تو جلدی عطا ہوتا اور دعا قبول ہوتی. جیسے مسند احمد میں نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا. تقریباً آپ کی ہر دعا ایسی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں، ایک باندی کا بیٹا ہوں. کتنا عجز ہے، کتنی انکساری، اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. پیشانی اشرف الاعضاء ہے، انسانی اعضاء میں سب سے بلندی پر پیشانی ہے. سب سے بلند چیز اور سب سے اشرف اور اعلیٰ چیز تیرے ہاتھ میں. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، تیرا قانون چلتا ہے، کسی اور کا نہیں. یہ تقدیر پر ایمان، جو تقدیر کے تیرے فیصلے ہیں سارے مجھ پر نافذ ہوں گے. کوئی ایک قدم بھی، ایک حرکت بھی نوشتہ تقدیر کے بغیر نہیں ہو سکتی. ماضٍ فی حکم، تیرا حکم چلے گا. حکم جو بھی ہو، نفع کا ہو، نقصان کا ہو، صحت کا ہو، مرض کا ہو، اولاد دینے کا ہو، اولاد چھیننے کا ہو، مالدار کرنے کا ہو، غریب کرنے کا، حکم جو بھی ہو تیرا حکم چلے گا. اور عدل فی قضاؤک، اور حکم عدل ہوگا، انصاف ہوگا. جو بھی تیرا قانون ہو وہ عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، وہ عدل ہوگا. یہ سارے اقرار ہو گئے، تواضع کا اظہار، تذلل، مسکنت کا اظہار، عاجزی کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار، اس کی حکمت بالغہ کا اقرار، اس کی تقدیر کے حق ہونے کا اقرار، ہر فیصلے کا عدل اور صدق پر قائم ہونے کا اقرار. آگے ایک اور وسیلہ، اسألک بکل اسم هو لک، تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ. یہ وسیلہ تیرے ہر نام کا واسطہ. سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے رکھے ہیں، جو بھی تیرے نام ہیں ان سب کا واسطہ. انزلتہ فی کتابک، ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے اور سب کو بتا دیے. او علمتہ احدا من خلقک، ان ناموں کا واسطہ جو کتاب میں تو نہیں اتارے مگر کسی خاص بندے کو بتا دی، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو بطور خاص تعلیم دے دی اپنے خاص ناموں کی، ان کا بھی واسطہ. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، ان ناموں کا بھی واسطہ جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں، تو نے کسی کو بتائے نہیں، نہ کسی کتاب میں اتارے اور نہ کسی مخلوق کو تعلیم کی، ان کا بھی واسطہ. اسماء و صفات کا واسطہ، توحید کا واسطہ. اب آگے طلب، اور طلب بھی کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، کہ تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. ان قرآن کی برکت سے جو ایک بنجر زمین ہے دل کی وہ شاداب ہو جائے، اور جو تاریکیاں سینے کی وہ نور سے بھر جائے. اللہ تعالیٰ سینے کو نور سے بھر دے. لیکن اس ساری دعا سے قبل یہ سارے واسطے، یہ سارے آداب اور سورہ فاتحہ اسی چیز کی تعلیم ہے، ہمیں مانگنے کا ادب سکھا رہی ہے. اس کی توحید کے واسطے، اسماء و صفات کے واسطے، توحید کا اقرار، الوہیت کا اقرار، ربوبیت کا اقرار، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے عجز کا، اپنے ضعف کا اقرار اور یہ اعتراف، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگنا اور سوال کرنا. چنانچہ جو شروع کی 4 آیتیں انہی آداب پر مشتمل ہے، اور یہ پھر 5ویں جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی اور سیدھے راستے کی. انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے پروگرام میں سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ ہم جو عما یتساءلون پارہ آخری اس کا آغاز کریں گے.
آج کچھ جلدی تھی اس لیے ہم جلدی پروگرام ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ فاتحہ مکمل ہوگی اللہ کی توفیق سے، اور پھر آگے عامہ کا پارہ جو ہے وہ شروع ہوگا. بارک اللہ فیکم. یہ سوال ہے کہ اللہ کے مقربین اور اصحاب الیمین میں کیا فرق ہے اعمال اور مرتبے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، مقربین لفظی طور پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں. اور اصحاب الیمین کا معنی دائیں ہاتھ والے، یعنی وہ لوگ جن کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا. دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے. اس لیے مقربین اصحاب الیمین ہو سکتے ہیں اور اصحاب الیمین مقربین ہو سکتے ہیں. باقی کوئی فرق، ایسے فرق جو اصحاب مقربین کو اصحاب الیمین سے ممتاز کرتے ہوں وہ الگ ہو سکتے ہیں. یعنی قرب کی کہ کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ایک بندے میں ایک عمل بڑی ہی گہرائی کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ہو اور وہ عمل اللہ کے قرب کا باعث بن جائے تو یہ زیادہ ایک اضافی درجے کا موجب ہوگا. لیکن اصحاب الیمین مقربین میں سے ہیں اور مقربین جو ہیں اصحاب الیمین میں سے ہیں. دونوں مرتبوں کے حصول کے لیے اچھا عقیدہ اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. ایسی شادیوں کی محفلیں جو مخلوط ہوں با پردہ ہو کر جایا جا سکتا ہے. جا سکتے ہیں صرف ایک شرط کے تحت اور وہ اصلاح کے لیے. آپ با پردہ جائیں، الگ بیٹھ جائیں، اور جو جنہوں نے آپ کو دعوت دی، کوئی بہنیں ایسی خواتین، ان کو آپ بلائیں اور ان کو آگاہ کریں کہ اختلاط یہ شرعی طور پر ایک مجرمانہ عمل اور ایک گناہ کبیرہ ہے. تو یہ دعوت دینے کے لیے آپ جائیں تو ضرور شرکت کریں. اور اگر بالکل آپ یعنی منقطع ہو جائیں تو دعوت کون دے گا؟ آپ جائیے اور جا کر دعوت دیجیے تاکہ اس خرابی سے لوگ بعد آئیں. اور ساتھ اپنے اقارب اور والدین کا ذکر ہے. والدین اور اقارب بھی اگر اس برائی میں ملوث ہیں ان کو بھی آگاہ کیجیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے سے آپ کوئی بات نہیں کر سکیں گی، بہتر ہے پھر نہ جائیں. یہ نہ جانا بھی ایک طرح کی دعوت ہے، اور اگر جائیں تو دعوت دے کر آئیں. بارک اللہ فیکم. کیا صلاۃ الحاجہ پڑھنا شریعت کی روح سے جائز ہے؟ دیکھیں، صلاۃ الحاجہ کے نام سے الگ کوئی عبادت یا نوافل یہ شرعاً کوئی ایسی مخصوص یا کوئی تعداد ایسی متعین نہیں ہے. لیکن آپ کوئی بھی بابرکت اگر کام کرنا چاہیں اس کے لیے استخارہ آپ کریں. کوئی حاجت آپ کو درپیش ہو تو استخارے کی نماز آپ جو ہے وہ ادا کیجئے. استخارہ کرنا بھی حاجت کی کامیابی کی دلیل ہے. استخارہ کرنا بھی حاجت کی کامیابی. کوئی بھی آپ عمل کرنا چاہیں اس کے لیے استخارے کی آپ 2 نفل پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں تو وہ استخارہ کی توفیق جو ہے وہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ حاجت آپ کی کامیاب ہوگی اور اس میں آپ ناکام نہیں ہوں گے. کسی مقصد کے حصول کے لیے اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھنا جائز ہے، اور یہ استخارے کے بدل ہو سکتی نہیں. استخارے کا بدل نہیں ہے. استخارہ ایک عمل ہے جو 2 رکعت نفل کا نام ہے، اور وہ جو دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتک پوری دعا پڑھنے کا نام، وہ استخارے کا عمل. اللہم اغفر لی واغفر لی کا معنی ہے اے اللہ میرے لیے صحیح چیز پسند فرما لے. یہ ایک دعا ہو سکتی ہے، اچھی چیز کی پسندیدہ چیز کے اختیار کی ایک دعا ہو سکتی کہ یا اللہ میرے لیے بہتر چیز پسند فرما لے، اچھی چیز پسند فرما لے. دعا ہو سکتی ہے لیکن استخارہ نہیں ہو سکتا. استخارہ ایک مستقل عمل ہے جو خود کرنا چاہیے. بالتوفیق بید اللہ تعالی.